السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بشیر آباد کے ساتھ جو دریا کا علاقہ ہے، پہلے دریا کی مکینوں کو بے گھر کیا گیا۔ کنہوں نے ان کو پہلے بٹھایا، کون ان کے ذمہ وار تھے، اس کے لیے تو پاکستان میں کوئی بھی پوچھ گچھ نہیں ہے۔ بس قصور بیچارے اس غریب کا ہے، جو غریب پتہ نہیں کہاں سے ان کو لوٹا جاتا ہے، پھر انہیں بٹھایا جاتا ہے، پھر ان سے مال کمایا جاتا ہے، اور مال کمانے کے بعد ان بیچاروں کو، ان کے گھروں کو اس بارش کے موسم میں ایسے بے گھر کیا گیا ہے جس طرح یہ کوئی کشمیر کا علاقہ نہیں ہے، شام اور یمن کا علاقہ ہے، اور نہ ہی یہ کوئی اسرائیل کی بمباری فلسطین نے کی ہے، بلکہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں ان بیچارے غریبوں کے گھر ناجائز ہیں یا نہیں ہیں یہ تو الگ بات ہے، لیکن اس بارش کے موسم میں ان لوگوں کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ یہ ہمارے نظام حکومت اور ہمارا آئین پاکستان اس پر کیا کہتا ہے، ہر ایک جانتا ہے۔ کیا آئین پاکستان غریبوں کے لیے کوئی حقوق نہیں دیتا؟ یہ امیر اور امراء جو لوگ یہاں پر آتے ہیں، ان کو ووٹ کے ذریعے یہ لوگ جن کے آج کوئی پرسان حال نہیں ہے، ان کے لیے کوئی داد رسی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں بارش لوگ بے گھر ہیں، لیکن سوچنے کا مقام یہ ہے کہ آئین پاکستان کیا کہتا ہے۔ کیا آئین پاکستان جو ہمارے شروع کے بنیاد ہیں، روٹی ہے، کپڑا ہے، مکان ہے، کیا نظام عدل کو، نظام حکومت کو یہ چیزیں نظر نہیں آتی کہ ان غریبوں کے روٹی، کپڑا اور مکان تو نہیں دیا گیا، لیکن ان سے ضرور چھینا گیا ہے۔ نظام عدل پر ضرور ایک کمپلین گئی ہوگی اور اس پر یہ تجاوزات ہٹائے بھی گئے ہیں، لیکن میں اسی نظام سے معلومات یہ کہ جو ملک کو لوٹ کر کھا کر چلے گئے، ان کو تو آپ نے ملک سے باہر بھیج دیا، لیکن یہ غریب اس وقت ٹھنڈی سردی کے موسم میں کہ غریب ان کو سلیکٹ کرتا ہے، وہ ملک سے لوٹ کر ان کو نظام عدل اور نظام حکومت ملک سے باہر بھیج دیتی ہے اور غریب کو اپنے گھر سے باہر کر دیتی ہے۔ کیا یہی غریب کا حق ہے؟ ہمارے نظام عدل جانتا ہے، لوگ بھی جانتے ہیں، لیکن یہ معصوم لوگ ہیں، ان کو اپنے حقوق کا پتہ نہیں کہ ہمارے حق کیا ہیں۔ روٹی کپڑا اور مکان کیا کسی نے دیا؟ یا نہ روٹی دی گئی، نہ کپڑا دیا گیا، اور جو مکان ملا ہوا تھا وہ مکان بھی چھینا گیا۔ ان بیچاروں سے پوچھئے کہ یہ جو پرسان حال جس طرح نہ یہ فلسطین کو شام نظر آ رہا ہے، یہ ہمارے ملک کے پاکستان کہ وہ غریب عوام ہے جن کے ذریعے سے ان کو ووٹ، ان سردی کے موسم میں ڈاکٹر فیضی، میں اپنے گھر سے نکلا، بارش کا موسم تھا، مجھے یہ احساس ہوا، دل کا درد ہوا کہ ہم تو اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، قریبی میرا گھر ہے، وہ تو بچ گئے ہیں، لیکن یہ مسلمان جو ہوئے ہیں، کیا ان کا کوئی پرسان حال ہوگا؟ کئی سالوں سے یہ یہاں پر رہتے ہوئے آئے ہیں، ان کے درد کو کون سنے گا؟ نہ کوئی یہاں پر ان سے پوچھنے آیا ہے۔ بس سوال یہ ہے کہ یہ نظام ہم سے سوال، عوام کے اپنے بنیادی حقوق کب ملیں گے؟ کیا ان غریبوں کو جھانسا دلا کر پہلے ان کو گھر دلائے گئے، اور گھر دلانے کے بعد پھر ان سے گھر چھینے بھی گئے؟ سوال یہ ہوتا ہے کہ ان سے کون پوچھے گا جنہوں نے ان کو پیسے ان سے لے کر ان کو گھر الاٹ کیے، ان کی رہائش، وہ ان سے پوچھنے تک نہیں آ رہے، بلکہ وہی جو لوگ ایریگیشن والے ہیں، ادارے والے ہیں، وہ ان لوگوں سے پیسے بھی لے گئے، آج ان کو بے گھر بھی کیا، اور رخ ایسا پھیرا کہ کوئی پوچھنے۔ تو دوستو، بس دکھ کی گھڑی ہے، ان لوگوں کے ساتھ ہم دکھ میں شریک بھی ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں سارے کے سارے علاقے جو ہیں، وہ پورے کے پورے علاقے اس ٹھنڈی بارش میں دریا کے کنارے پر ان کا کیا حال ہوگا، کیا پرسان حال ہوگا۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پورا علاقہ، پوچھا جائے
کہ یہ کیوں مٹایا جا رہا ہے، تو کسی کو کچھ علاقے مٹا کے آپ کی پلاننگ کیا ہے، آپ کیوں یہ علاقے مٹا رہے ہیں؟ یہ پورا کا پورا دریا کے تینوں علاقے خالی کرائے گئے، لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ پوچھا تو جائے کہ آپ جب خالی کرتے ہیں تو کیوں کرایا گیا ہے؟ کیا کسی غریب کا فائدہ ہے؟ کسی غریب کے لیے سارے کام کیے جا رہے ہیں، یا چند ٹھیکوں کے پیسوں کے لیے جو سننے میں آ رہا ہے کہ ٹھیکے یہاں پر روڈ بنیں گے، غریب کو بے گھر کر کے آپ روڈ امیروں کے لیے بنائیں گے؟ مجھے بتائیں ان کا پرسان حال کون ہوگا؟ میں نے آپ تک یہ پیغام پہنچایا ہے، اور مسلمان کے درد کے میں آپ تک یہ پیغام پہنچایا۔ میں بارش میں سردی میں ٹھٹر بھی رہا ہوں، لیکن ان بیچاروں سے پوچھ لیجئے کہ سردی کیا ہوتی ہے، بارش کیا ہوتی ہے، گھر سے بے گھر ہونا کیسا دکھ کا عمل ہوتا ہے۔ لیکن اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جہاں اسلام جاتا ہے، لیکن اس اسلام کے نام پر حاصل کیے گئے ملک پر ایسے لوگ قابض ہیں جو اسلام کے الف سے بھی واقف نہیں ہیں کہ امان کیا ہوتی ہے اور اسلام میں انسان کیا ہوتا ہے۔ اسلام تو انسان سکھاتا ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے الف سے غیر واقف لوگ ان لوگوں کو امن دیں، ان لوگوں کو روٹی دیں، ان لوگوں کو کپڑا دیں۔ پتہ نہیں کتنے لوگ بے گھر ہوئے ہیں، بس کوئی تو ان کا پرسان حال ہوگا۔ امید ہے کہ پاکستان میں کوئی تو ایسا آئے گا۔ بس عدلیہ اور نظام حکومت سے ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ ان کے بنیادی حقوق تھے، روٹی، کپڑا اور مکان، وہ تو آپ نہیں دے سکے، تو ان سے چھینیے بھی نہیں، چھینتے بھی نہیں، لیکن سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام دوستوں کی مشکلاتوں کو اللہ آسان فرمائے۔